بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الصائم اذا اکل او شرب ناسیا۔ یہ باب روزے دار کے حکم کے بیان میں جب وہ بھول کر کھا لے یا پی لے، اگر روزے دار نے بھول کر کچھ کھا لیا یا پانی پی لیا تو کیا اس پر قضا واجب ہے یا نہیں؟ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم بیان نہیں فرمایا، اس لیے کہ اس میں اختلاف ہے۔ ہمارے یہاں پر اگر بھول کر کھایا یا پیا یا مجامعت کی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور نہ بھول کر کھانے پینے یا مجامعت کی وجہ سے وہ گناہگار ہوتا ہے۔ وقال عطاء ان استنصر فدخل الماء في حلقه لا بأس به لم يملك رده۔ عطاء ابن ابی رباح مشہور تابعی ہیں۔ عطاء ابن ابی رباح نے بیان فرمایا، ان استنصر، اگر ناک میں پانی چڑھایا، فدخل الماء فی حلقه، تو پانی اس کے حلق میں داخل ہو گیا، لا بأس، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لم یملک ردہ، کہ اسے لوٹا نہیں سکتا۔ یہ حضرت امام عطاء ابن ابی رباح کا فتویٰ ہے کہ اگر کسی انسان نے ناک میں پانی ڈالا اور پانی اس کے حلق میں داخل ہو گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس پانی کو لوٹا نہیں سکتا۔ یہ امام عطاء ابن ابی رباح کا فتویٰ ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس روزے کی قضا لازم ہے۔ ہاں، یہ شخص دن بھر روزے دار کی طرح رہے لیکن اس پر کوئی کفارہ یا گناہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا یہ فعل اس کے اختیار سے نہیں ہے، مگر جب حلق میں پانی پہنچ گیا تو امساک عن الشرب نہ رہا، اس لیے روزہ جاتا رہا، اس کی قضا واجب ہے۔ اس مسئلے کو ذہن نشین رکھیے گا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مقام پر عطاء ابن ابی رباح کا فتویٰ ذکر کیا ہے۔ مطابقت ترجمۃ الباب سے اس اعتبار سے ہے کہ ناک میں پانی چڑھانے کے بعد جب پانی روزے دار کے حلق میں پہنچ گیا اور وہ اس کے دفع پر قادر نہیں ہے تو اس کا حکم اس انسان کی طرح ہے کہ جس نے بھول کر پانی پی لیا، اس طور پر کہ دونوں صورتوں میں قضا واجب نہیں ہے۔ لیکن ہمارا جواب یہ ہے کہ بھول کر پانی پینا یہ الگ ہے، اور ناک میں پانی ڈالا تو اس میں بھولا ہوا نہیں ہے، یہ تو اس نے بالقصد و ارادہ ناک پہ پانی ڈالا ہے۔ البتہ پانی پہنچنا حلق میں یہ اس کے بلا اختیار کے ہے، اس لیے اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر بھول کر کھایا تو کھانا یہ اس کی طرف منسوب نہیں ہے۔ حدیث پاک پڑھیں گے آپ کہ اس میں فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ، بے شک اللہ رب العزت نے اسے کھلایا اور پلایا ہے، تو کھانا پینا اس کی طرف منسوب ہی نہیں ہے۔ وقال الحسن
ان دخل حلقه الذباب فلا شيء علیہ۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر روزے دار کے حلق میں مکھی داخل ہو جائے فلا شیء علیہ، تو اس پر کوئی شے نہیں ہے، اس پر کوئی شے نہیں ہے۔ ہاں، یہی ائمہ اربعہ کا مذہب ہے، اور یہی حکم ہر اس چیز کا ہے جو دوا یا غذا نہ ہو اور بلا قصد و اختیار حلق میں چلی جائے، جیسے دھواں، غبار وغیرہ۔ ہاں، اگر بالقصد دھواں وغیرہ نکلا تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، جیسے حقہ، سگریٹ، بیڑی وغیرہ پینا، اس میں قضا بھی لازم ہے اور کفارہ بھی لازم ہے۔ ہاں، حضرت عبداللہ ابن عباس اور امام شعبی سے ہے اذا دخل الذباب لا یفطر، اگر حلق میں مکھی چلی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور ایسے ہی اگر غبار یا دھواں بلا قصد کے چلا جائے تو لم یفطر ہو۔ ایسے ہی اگر کلی کرنے کے بعد اس کے منہ میں کچھ تری باقی رہ گئی اور جو تری باقی رہ گئی تھی اس کو تھوک کے ساتھ نکل گیا تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ اس سے اعتراض ممکن نہیں ہے۔ برخلاف اس کے کہ اگر بارش یا برف کو اپنے حلق میں داخل کیا یا داخل ہو گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ وہ غذا ہے۔ ہاں، ایسے ہی اگر پانی میں غوطہ لگایا اور پانی اس کے بلا اختیار کان میں داخل ہو گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر تیل کان میں داخل کیا یا داخل ہو گیا بلا اس کے اختیار کے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ اس میں اس کی اصلاح بدن ہے۔ ہاں، برخلاف پانی کے، اس لیے کہ پانی میں اصلاح بدن نہیں ہے بلکہ وہ تو دماغ کے لیے مضر ہے۔ ایسے ہی اگر ایک دو قطرہ اگر آنسو یا پسینے کے حلق میں داخل ہو گئے تو یہ مضر نہیں ہے، اور اگر کثیر جس کا نمکا پن حلق میں محسوس ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی اگر ناک میں ریٹ اس کے حلق میں نکل گئی، حلق میں پہنچ گئی تو اس پر کوئی شے واجب نہیں ہے۔ ایسی اگر دوسرے کا تھوک نگل لیا تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور اس پر کفارہ واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر اپنے محبوب یا اپنے دوست کا تھوک نگلا تو امام حلوانی نے فرمایا کہ اس پر کفارہ ہے، اس لیے کہ اس سے اس کو لذت محسوس ہوگی۔ وقال الحسن و مجاہد ان جامع ناسیا فلا شیء علیہ، امام حسن بصری اور امام مجاہد رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اگر بھول کر مجامعت کی فلا شیء علیہ، تو اس پر کوئی شے واجب نہیں ہے، اس لیے کہ بھول کر جماع کا حکم ایسے ہے کہ جیسے کہ بھول کر کھانے اور پینے کا حکم ہے، اس طور پر کہ اس پر کوئی شے واجب نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر کسی انسان نے روزے کی حالت میں بھول کر اپنی بیوی سے مجامعت کی، لم یکن علیہ شیء فی شیء، تو اس میں کوئی شے واجب نہیں ہے۔ یہی قول امام اعظم، امام شافعی، امام احمد، اسحاق اور ابن منذر کا ہے، اور یہ قول حضرت علی مرتضی، حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ ابن عمر، عطا، طاووس، مجاہد، عبید اللہ ابن حسن، ابراہیم نخعی، حسن ابن صالح، ابو ثور ابن ابی ذئب کا ہے، امام اوزاعی اور سفیان ثوری کا ہے۔ ایسے ہی بھول کر کھانے اور پینے کے بارے میں بھی۔ حدثنا عبدان قال اخبرنا یزید بن زرع
قال حدثنا هشام قال حدثنا ابن سيرين عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نسي فاكل وشرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی عبدان نے. انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی یزید ابن زرع نے. انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی ہم سے حدیث بیان کی ہشام دستوائی نے. انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن سیرین نے. انہوں نے روایت کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان بھول جائے اور کھا اور پی لے تو اپنے روزے کو مکمل کرے. فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ، اس لیے کہ اس کو اللہ رب العزت جل جلالہ نے کھلایا اور پلایا ہے. چنانچہ دوسری روایت میں یہ ہے من نسیا وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. اور ایک ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ ایک صاحب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. فقال یا رسول اللہ انی اکلت وشربت ناسیا وانا صائم، حضور میں نے حالت روزہ میں بھول کر کھا پی لیا. تو فرمایا اللہ اطعمک وسقاک. ایک روایت ابو ہریرہ سے ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من اکل او شرب ناسیا فلا یفطر فانما هو رزق رزقہ اللہ. حضرت ابو ہریرہ کی دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں اذا اکل الصائم او شرب ناسیا فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ. ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا من افطر هو صائم فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ. اور حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا من افطر فی شہر رمضان ناسیا فلا قضاء علیہ ولا کفارہ. اور دار قطنی کی روایت میں اتنا اور زیادہ ہے فإنما هو رزق ساقہ اللہ الیہ. اور ایک ابو سعید کی حضرت ابو سعید کی بھی روایت ہے. ابو سعید کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من افطر فی شہر رمضان ناسیا فلا قضاء علیہ ان اللہ اطعمہ وسقاہ. ان احادیث کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ بھول کر کھانے پینے اور مجامعت کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اور یہ کھانا پینا اس کے بھولے ہونے کی وجہ سے اس کی طرف منسوب نہیں ہوگا. ہاں فلیتم صومہ سے معلوم ہوا کہ روزہ نہیں ٹوٹا، اس لیے کہ اتمام بقیہ چیز کے پورا کرنے کو کہتے ہیں. تو روزے کا اتمام، اگر روزہ ٹوٹ جاتا تو روزے کا اتمام واجب نہیں ہوتا. البتہ نہ اس پر کوئی قضا ہے اور نہ کوئی اس پر کفارہ ہے. اور اس میں نفل اور فرض سب روزوں کا حکم یکساں ہے، سب کا حکم یہی ہے. ہاں، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ چاہے تھوڑا کھائے کہ زیادہ کھائے. اس میں باب السواک الرطب والیابس للصائم. یہ باب تر مسواک استعمال کرنے کے حکم کے بیان میں اور خشک مسواک استعمال کرنے کے حکم کے بیان میں. رطب و یابس سواک کی صفت ہے. بتانا یہ کہ حالت روزہ میں تر مسواک سے مسواک کرنا یا خشک مسواک سے مسواک کرنا دونوں جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، وَيُذْكَرُ عن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي أو أعد. فرماتے ہیں عامر ابن ربیعہ سے مذکور ہے کہ عامر ابن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے حالت روزہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو
مسواک کرتے ہوئے اتنی مرتبہ دیکھا کہ میں شمار نہیں کر سکتا اور میں گن نہیں سکتا، یعنی بے شمار مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں نے مستر اور خشک مسواک سے مسواک کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب چاہے مسواک تر ہو یا خشک ہو، اور چاہے روزہ فرض ہو یا نفل ہو، چاہے دن کے شروع میں ہو یا آخر دن میں ہو، اور ایک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے انہو استاکا وہو صائم، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت روزہ میں مسواک کی۔ فرماتے ہیں وقال ابو ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل وضوء۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کر کے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر میں اپنی امت پر شاق نہ سمجھتا تو انہیں ہر وضو کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ ہر وضو کے وقت چاہے وہ وضو حالت روزہ میں ہو یا حالت روزہ کے غیر میں ہو، چاہے تر مسواک ہو یا خشک مسواک ہو۔ اس حدیث کا مضمون یہ چاہتا ہے کہ مسواک کرنا مباح ہے ہر وقت میں اور ہر حال میں۔ حضرت ابو ہریرہ کی دوسری روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا لولا نشق علی امتی، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا لولا ان یشق علی امتی لامرهم بالسواک مع کل وضو، اگر حضور اپنی امت پر شاق نہ سمجھتے تو انہیں حکم دیتے ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا۔ اور ابو ہریرہ کی ایک روایت میں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل وضوء، اور ایک روایت میں لولا ان اشق علی الناس لامرتهم عند کل صلاۃ بوضوء ومع الوضوء بسواک، اگر میں لوگوں پر شاق نہ کو سمجھتا تو انہیں ہر نماز کے لیے وضو کرنے کا حکم دیتا اور ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ فرماتے ہیں وَيُرْوَى نَحْوَهُ اور مثلہ، دونوں کے درمیان فرق یہ کہ اگر دونوں حدیث ایک لفظ پر ہوں تو مثلہ وہ کہتے ہیں، اور اگر الفاظ ایک نہ ہو معنی یکساں ہوں تو اس کو نحوہ کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں اسی کے مثل روایت جابر ابن عبداللہ سے ہے، زید ابن خالد سے ہے، انہوں نے روایت کی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، حضرت جابر نے بھی اور حضرت زید ابن خالد جونی نے بھی۔ جابر کی روایت یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لولا نشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اور زید ابن خالد جونی کی روایت یہ ہے کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ۔ ہاں، اور حضرت امام بخاری نے یروى صیغہ تمریز کے ساتھ ذکر کیا اس لیے کہ اس میں راوی محمد ابن اسحاق ہیں۔ ہاں چلیے فرماتے ہیں وَلَمْ يَخُصَّ الصَّائِمَ مِنْ غَيْرِهِ، یہ کلام امام بخاری کا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے جو روایت کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سے ہے نا، تو روایت کرنے والے صحابہ میں سے حضرت ابو ہریرہ، جابر ابن عبداللہ، زید ابن خالد رضی اللہ تعالی انہوں نے جو روایت کی ہے، ان سب کی روایتوں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے دار کی تخصیص نہیں کی ہے بغیر روزے دار سے، اور کوئی تخصیص نہیں کی ہے کہ یہ مسواک تر ہوگی یا خشک مسواک سے کرے گا، تر سے نہیں۔ تو لہٰذا اباحت کے عموم میں مسواک کی ہر ایک جنس داخل ہے، تر ہو یا خشک ہو، اور وضو کرنے والا بھی ہر ایک عام ہے، چاہے وہ روزے دار ہو یا روزے دار نہ ہو۔ وقالت عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم السواک مطہرۃ للفم
مرضات للرب. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا السواک مطہرہ للفم. مطہرہ مصدر میمی ہے مطاہر کے معنی میں, اور یہ مطہرہ یہ بمعنی اعلیٰ ہے. مطہرہ اور مطہرہ اور فتح اعلیٰ ہے, جمع اس کی مطاہر ہے. تو معنی یہ ہوا کہ مسواک منہ کو پاک کرنے والی ہے, یا مسواک منہ کے پاک کرنے کا آلہ ہے. مرضات للرب, مرضات یہ میم کے فتح کے ساتھ ہے, مصدر میمی بمعنی رضی, اور یہ بھی جائز ہے کہ بمعنی مفعول ہو. تو معنی یہ کہ رب کو راضی کرنے والی ہے, اور یا مرضی کے معنی میں ہو تو مسواک کرنے والے سے رب راضی ہوتا ہے. ہاں ہے نا. تو اس سے اب مسواک رب کو راضی کرنے والی ہے, اس لیے کہ مسواک کرنا مستحب ہے, اور امر مستحب کی بجاوری موجب ثواب ہے. اور اس اعتبار سے کہ یہ مقدمہ صلاۃ ہے اور صلاۃ مناجات رب ہے, تو اب کوئی شک نہیں ہے کہ اچھی منہ کی خوشبو یہ مناجات والے کی رضا کا ذریعہ ہے. وقال قتادہ وقال عطاء وقتادہ یبطلع ریقہ, فرماتے ہیں عطاء ابن ابی رباح اور قتادہ ابن دعامہ نے کہا کہ روزے دار اپنے تھوک کو نگل لے, یعنی اگر روزے دار نے اپنے تھوک کو نگل لیا تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے. جیسے کہ پہلے یہ ذکر کیا گیا کہ اگر روزے دار نے اپنا تھوک اپنے منہ میں جمع کیا اور پھر نگل لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, لیکن مکروہ ہے, لیکن مکروہ ہے. حضرت ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے عطا سے معلوم کیا الصائم یمزمز ثم یزدرد ریقا, کہ روزے دار کلی کرتا ہے پھر اپنے تھوک کو نگل لیتا ہے حالت روزہ میں. تو عطا نے کہا لا یغرہ, اس کو نقصان نہیں دے گا, وما بقی فی اس کے منہ میں باقی ہی کیا رہا ہے. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر قال حدثني الزهري عن عطاء ابن يزيد عن حمران قال رأيت عثمان توضأ ففرغ على يديه ثلاثا ثم تمزمز واستنشر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يده اليمنى الى المرفق ثلاثا ثم غسل يده اليسرى الى المرفق ثلاثا ثم مسح براسه ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. فرماتے امام بخاری کہ ہم سے حدیث بیان کی عبدان نے, انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی عبداللہ نے, انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی معمر نے, انہوں نے روایت کی امام زہری سے, انہوں نے روایت کی عطا ابن یزید سے, انہوں نے روایت کی حمران سے. حمران نے کہا کہ میں نے عثمان ابن عفان کو دیکھا کہ حضرت عثمان ابن عفان نے وضو کیا تو اپنے ہاتھ پر 3 مرتبہ پانی ڈالا, پھر کلی کی ناک میں پانی ڈالا, پھر اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھویا, پھر اپنے دائیں ہاتھ کو کونیوں تک 3 مرتبہ دھویا, پھر اپنا بایاں ہاتھ کونیوں تک 3 مرتبہ دھویا, پھر اپنے سر کا مسح کیا, پھر اپنے دائیں پیر کو 3 مرتبہ دھویا, پھر بائیں پیر کو 3 مرتبہ دھویا, اور اس کے بعد کہا کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے اس وضو جیسا وضو کرتے ہوئے دیکھا. اور اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من توضأ نحو وضوئی, کہ جو انسان میری طرح جس نے وضو کیا ثم یصلی رکعتین, پھر وہ 2 رکعت اس طرح نماز پڑھے کہ لا یحدث نفسہ فیہا بشیء, کہ 2 رکعت نماز میں دل میں کسی قسم کے خیالات و وساوس نہ گزریں, خیالات و وساوس
نہ گزریں اس کے دل میں نماز میں 2 رکعت نماز میں الا غفر له ما تقدم من ذنبی تو اللہ رب العزت اس کے تمام اگلے گناہ صغیرہ کو معاف فرما دے گا، ہے نا۔ اب اس حدیث میں مناسبت باب سے اس لفظ میں ہے وَتَوَزَّعَ من توزع نحو وضوئی، اس لیے کہ یہاں پر توزع سے مراد ہے توزع وضوءا کاملا جامعا للسنن ومن جملته السواک، کہ جو انسان کامل وضو کرے جو سنتوں کو جامع ہو، اور سنتوں میں سے یہ ہے کہ وہ مسواک بھی کرے۔ اور اس میں حضرت عثمان ابن عفان کی اس حدیث میں حجت واضحہ ہے اس بارے میں کہ ہر طرح کی مسواک کرنا جائز ہے، تر ہو یا خشک، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ وضو کرنے والا روزے سے ہو یا بغیر روزے کے ہو۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ فلیستنشق بمنخرہ الماء، یہ باب اس بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی انسان وضو کرے تو ناک میں پانی ڈالے، فلیستنشق بمنخرہ الماء، اپنے ناک کے باسے میں پانی چڑھائے اور اس کے بعد اس پانی کو باہر نکال دے، اس لیے کہ حدیث پاک ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا توضأ احدکم فلیستنشق بمنخرہ من الماء، کہ جو انسان وضو کرے وہ اپنے ناک کے باسے میں پانی ڈالے، ثم لیستنثر، اس کے بعد وہ ناک کا پانی جھاڑ دے۔ ایک روایت میں اذا استجمر احدکم فلیستجمر بترا واذا توضأ احدکم فلیجعل فی انفہ ماء ثم لیستنثر۔ منخر ناک کا سوراخ ہے، ناک کا باسا۔ ولم یمیز بین الصائم وغیرہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں عام رکھا اپنے ناک میں پانی چڑھائے، روزے دار اور غیر روزے دار کی اس میں کوئی تمیز اور تخصیص نہیں کی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ روزے دار کو بھی ناک میں پانی ڈالنا جائز ہے، مگر مبالغہ نہ کرے، مبالغہ کرنا روزے دار کے لیے مکروہ ہے۔ وقال حسن لا باس بالسقوط للصائم ان لم يصل الى حلقه، امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ اپنی ناک میں پانی ڈالے جب کہ پانی اس کے حلق تک نہ پہنچے۔ سقوط کے معنی آتے ہیں ناک میں دوائی ڈالنا، ناک میں دوائی ڈال سکتا ہے جب تک کہ وہ دوائی حلق تک نہ پہنچے۔ وَيَكْتَحِلُ، اور یہ بھی کلام امام حسن بصری کا ہے کہ روزے دار سرما بھی لگوائے گا، یعنی روزے دار کے لیے سرما لگانا جائز ہے۔ وقال عطاء ان تمزمز ثم فرغ ما فيه من الماء لا يغيره ان لم يزدرد ريقه وماذا ما بقي في فمه۔ حضرت عطا رضی اللہ، امام عطا نے فرمایا اگر کلی کی پھر ثم فرغ ما فی من الماء، پھر پانی کا منہ کا پانی تھوک دیا تو لا یغیرہ ان یزدرد ریقہ وما فی، تو منہ میں جو پانی رہ گیا ہے اسے نگل لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر تھوک اور منہ میں جو پانی رہ گیا اسے نگل لے تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کلی کی اور کلی کرنے کے بعد منہ کا پانی نکال دیا تو اب منہ میں جو تھوک رہ گیا اور یا منہ میں جو پانی کا اثر باقی رہ گیا اگر اسے نگل گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ ان تمزمز اگر کلی کی ثم فرغ ما فی من الماء، اس کے بعد جو اس کے منہ میں پانی ہے اس کو نکال، اس کی کلی کر دی اور پانی نکال دیا تو لا یغیرہ ان لم یزدرد ریقہ، تو اس کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر اپنے تھوک کو نگل لے۔ وماذا بقی فی فیہ، یہ ما استفہام کا ہو تو معنی یہ ہے کہ
کون سی چیز اب اس کے منہ میں باقی رہ گئی؟ کیا باقی رہ؟ یعنی کچھ باقی نہیں رہا، باقی تو تھوک ہی رہا، اور تھوک کے نگلنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ولا يمزغ العلق فإن ازدر ريق العلق لا اقول انه يفطر ولكن ينهى عنه۔ فرماتے ہیں ولا يمزغ العلق، فرماتے ہیں اور گوند نہ چبائے، فإن ازدر ريق العلق، اگر گوند کا تھوک نگل گیا تو فرماتے ہیں لا اقول انه یفطر، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ روزہ توڑ دے گا، ولکنہ ینہی عنہ، لیکن اس سے منع کیا جائے گا، لیکن اس سے منع کیا جائے گا۔ یہ فتویٰ بھی حضرت امام عطا کا ہے، عطا کا ہے۔ ہاں، آپ اس سے اگر وہ اس نے خالی تھوک نگل لیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ فرماتے ہیں فَإِنِ اسْتَنْصَرَ فَدَخَلَ الْمَاءَ حَلْقَهُ لَا بَأْسَ لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْ۔ فرماتے ہیں اگر کسی انسان نے ناک میں پانی چڑھایا اور پانی اس کے یہ بخاری کے بعض نسخوں میں ہے، بعض نسخوں میں نہیں ہے، اگر پانی چڑھایا ناک میں فَدَخَلَ الْمَاءَ حَلْقَهُ تو پانی اس کے حلق میں داخل ہو گیا، لا باسا تو حرج نہیں ہے، لِأَنَّهُ لَمْ يَمْلِكْ، اس لیے کہ یہ اس پانی کے لوٹانے پر قادر نہیں ہے۔ یہ مسئلہ پہلے گزر گیا ہے، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اس صورت میں اس کا روزہ باب اذا جامع فی رمضان، باب اس بارے میں کہ جب انسان رمضان کے دن میں بحالت روزہ جان بوجھ کر اپنی بیوی سے مجامعت کر لے تو اس پر کفارہ واجب ہے، وجبت علی الکفارہ، جواب اذا کا محذوف ہے۔ وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً مذکور ہے۔ وَيُذْكَرُ صیغہ مجہول کے ساتھ امام بخاری نے ذکر کیا، اس طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ حضرت ابو ہریرہ کی یہ حدیث امام بخاری کی شرط پر نہیں ہے۔ رفعہ، حضرت ابو ہریرہ نے اس حدیث کا رفع کیا، من افطر یوما من رمضان من غیر عذر ولا مرض لم یقضہ صیام الدہر وان صام۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعاً ذکر کیا کہ جس انسان نے رمضان میں ایک دن بغیر عذر اور بغیر بیماری کے روزہ نہیں رکھا، لم یقضی صیام الدار وان صامہ، تو عمر بھر کا روزہ اس کا بدل نہیں ہو سکتا اگرچہ عمر بھر روزہ رکھے۔ وبہ قال ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا۔ من افطر، یہ دونوں صورتوں کو عام ہے، روزہ رکھ کر توڑ دے یا روزہ رکھے ہی نہیں، اور توڑنے کی تین صورتیں ہیں، کچھ کھا لے، کچھ پی لے یا جمع کر لے۔ آخر صورت کو باب سے مناسبت ہے، من جامع فی رمضان۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کی امام باقی نے دو طرح تخریج کی ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا فتویٰ ہے۔ فرماتے ہیں حضرت اس کی ابو ہریرہ کی روایت کئی جگہ پر ہے۔ ایک جگہ پر حضرت ابو ہریرہ کی یہ روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افطر یوما فی رمضان فی غیر رخصۃ رخص اللہ تعالی لم یقض عنہ صیام الدہر۔ اور حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت الگ، یہ ایک روایت میں یہ ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من افطر یوما من رمضان من غیر رخصۃ ولا مرض لم یقض عنہ صوم الدہر کلہ وان صام۔ اور ایک روایت میں یہ ہے ابو ہریرہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من افطر یوما من رمضان من غیر مرض ولا رخصۃ لم یقضیہ صیام الدہر کلہ وان صام۔
اور حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت میں من افطر یومن من رمضان من غیر رخصت لم یجز ہو صیام الدہر. ہاں، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من افطر یومن من رمضان متعمدا فی غیر سبیل خرج من الحسنات کیوم ولدته امہ، کہ جس انسان نے بلا عذر شرعی کے جان بوجھ کر رمضان کا روزہ چھوڑ دیا تو وہ نیکیوں سے ایسا نکل گیا جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے دن نیکیوں سے خالی تھا. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من افطر یوما من شہر رمضان من غیر رخصت ولا عذر کان علیہ ان یصوم 30 یوما. اور جابر ابن عبداللہ کی روایت ہے من افطر یوما من شہر رمضان فی الحضر فلیود بدنا فمن لم یجد فلیطعم 30 صاعا. فرماتے ہیں جس انسان نے رمضان کے مہینے کا ایک دن کا روزہ چھوڑ دیا تو وہ اونٹ قربان کرے، اگر نہ پائے تو 30 صاع خلا گیہوں یا لوگوں کو فقیروں کو کھلائے من غیر عذر ولا مرض. وبہ قال ابن مسعود، اور یہی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے من افطر یوما من رمضان من غیر علت لم یجوز صیام الدہر حتی یلقى اللہ عز وجل فإن شاء غفر له وإن شاء عذب. اور عبداللہ ابن مسعود کا ایک قول یہ ہے من افطر یوما من رمضان متعمدا من غیر علہ ثم قضى طول الدہر لم يقبل منه. وقال سعید بن المسیب والشعبی وابن جبیر وابراہیم وقتادہ وحماد یقضی یومن مکانہ، ہے نا. حضرت سعید ابن مسیب، امام شعبی اور ابن جبیر، ابراہیم نخعی، قتادہ اور حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب نے یہ فرمایا کہ اس کی جگہ پر ایک دن کے روزے کی قضا کرے گا. یہ سب تابعین کے اقوال امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جمع فرما دیے ہیں کہ ان سب نے یہ فرمایا کہ سب کے سب ایک دن کا سب نے فرمایا کہ ایک دن کا روزہ رکھیں. سعید ابن مسیب نے بھی، امام شعبی نے بھی، اور سعید ابن جبیر نے بھی، حضرت امام ابراہیم نخعی نے بھی، قتادہ نے بھی، حماد نے بھی، امام زہری نے بھی، اور محمد ابن سیرین نے بھی. سعید ابن مسیب نے فرمایا یقضی یومن مکانہ ویستغفر اللہ تعالی. اور عامر ابن شراحیل شعبی نے فرمایا یقضی یومن کاملہ مکانہ. سعید ابن جبیر نے فرمایا فی رجل افطر یومن متعمدہ قال یستغفر اللہ من ذالک ویتوب ویقضی یومن مکانہ. ابراہیم نخعی کا بھی قول یہی ہے. حضرت حماد ابن ابی سلیمان جو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے استاد ہیں، حماد ابن ابی سلیمان، ان کا بھی یہی ہے. حدثنا عبداللہ ابن منیر قال سمع یزید بن ہارون قال حدثنا یحییٰ ہوا ابن سعید ان عبد الرحمن ابن قاسم اخبرہ ان عبد الرحمن ابن القاسم اخبرہ ان محمد ابن جعفر ابن زبیر ابن العوام ابن خویلد عن عباد ابن عبداللہ ابن زبیر قال اخبرہ انہ سمع عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقول. یاد رکھیے اس سند میں 4 تابعین کا ذکر ہے. 4 تابعین، یحییٰ ابن سعید اور عبد الرحمن ابن قاسم، یہ دونوں تابعی صغیر ہیں، ایک ہی طبقے کے ہیں. اور دوسرا جو ہیں وہ ہیں محمد بن جعفر ایک، اور عباد ابن عبداللہ ابن زبیر
یہ دونوں اوساط تابعین سے ہیں۔ فرماتی ہیں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرماتی ہیں کہ ایک شخص انا رجلا اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یہ کون تھے؟ سلمان ابن صخر، اور ایک قول یہ کہ سلمہ ابن صخر، یہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا انہو احترقا، یا رسول اللہ میں دوزخ میں جل گیا، میں دوزخ میں جل چکا، میں دوزخ میں جل چکا۔ کیا مطلب؟ یعنی یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، میں نے حالت روزہ میں اپنی بیوی سے مجامعت کر لی، اور یہ گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ کا مرتکب جہنم میں معذب ہوگا۔ تو یا رسول اللہ گویا کہ میں اس کی وجہ سے ایسا ہوں، گویا کہ میں جہنم کی آگ میں جل چکا، یا مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ تو متوقع کو واقع کی طرح کیا اور اس کے لیے لفظ ماضی کا اطلاق کیا، اور یا جو حالت روزہ میں جمع کی تھی اس جمع کو تشبیہ دی اس سے کہ گویا کہ جمع نہیں ہے بلکہ وہ تو جہنم کی آگ میں جلنا ہے نا۔ اور ایک روایت بیہقی شریف کی روایت میں ہے کہ ایک صاحب آئے اور اپنے بال نوچ رہے تھے، سینہ کوٹ رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہلکا یا رسول اللہ، میں تو ہلاک ہو گیا، میں تو یدعو بالویل، اور ایک روایت میں یلتم وجہ، اپنے چہرے کو نوچ رہے تھے اور کہہ رہے تھے یا رسول، اور ایک روایت میں یحسی علی راسی تراب، اپنے سر پر مٹی ڈال رہے تھے اور برابر کہہ رہے تھے یا رسول اللہ میں تو برباد ہو گیا، میں تو گویا کہ جہنم کی آگ میں جل گیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ما لکا، تمہیں کیا ہو گیا؟ تو فرمایا اصبت اہلی فی رمضان، یا رسول اللہ میں نے رمضان میں بحالت روزہ اپنی بیوی سے صحبت کر لی، اپنی بیوی سے صحبت کر لی۔ اب فرماتی فَأُتِيَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِمِقْتَلْ يُدْعَى الْعَرَقْ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک کھجور کا تھیلا آیا جس کو عرق کہا جاتا، جس کو عرق کہا جاتا۔ عرق وہ تھیلا جس میں 16 سع کھجوریں آ جائیں اسے بولتے ہیں عرق۔ ہاں عرق لایا گیا۔ ہاں اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا این المحترق، وہ دوزخ میں جلنے والا کہاں ہے؟ فقال انا، تو کہا کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ تو فرمایا تصدق بہذا، آپ نے فرمایا جاؤ اس کا صدقہ کر دو، اسے خیرات کر دو، تمہارے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ مطابقت ترجمۃ الباب صحیح جملے میں ہے اصبت اہلی فی رمضان، یا رسول اللہ میں اپنی بیوی سے حالت روزہ میں اپنی بیوی کے قریب چلا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب فرمایا کہ صدقہ کرو تو کہا یا رسول اللہ غیرنا، کیا ہم اپنے غیر پر صدقہ کریں؟ فواللہ انا لجیع ما لنا شیء، یا رسول اللہ ہم تو بھوکے ہیں، ہمارے پاس کچھ چیز نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کلو، یہ کھا لو۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جس انسان نے اپنی بیوی سے جان بوجھ کر کے مجامعت کر لی اس پر یا تو غلام آزاد کرنا ہے اور یا 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا ہے اور یا صدقہ کرنا ہے۔ لیکن اس انسان کے پاس غلام آزاد کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے، لگاتار 2 مہینے کے مسلسل کھانا، مسلسل روزہ رکھنے کی استطاعت بھی نہیں تھی، اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا بھی اس کے بس سے باہر تھا۔
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے خاص حکم فرمایا اور فرمایا کہ جاؤ ان کھجوروں کا صدقہ کر دو. اور پھر کہنے لگے یا رسول اللہ کیا کم اپنے علاوہ کسی اور پر صدقہ کروں، حالانکہ میں تو خود بہت زیادہ محتاج ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ جاؤ صدقہ جاؤ، خود کھاؤ، اپنے بچوں کو کھلاؤ، تمہارا صدقہ ادا ہو جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. الامن والغلا لناعت المصطفیٰ بدافع البلا میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے. ہاں، ہمارے بعض اصحاب نے کہا کہ یہ مرد 3 احکام کے ساتھ خاص ہے. پہلا تو یہ کہ روزوں پر قدرت رکھنے کے باوجود کھانا کھلانے کا جواز، اور دوسرا یہ کہ اس کو اپنے پر خرچ کرنا، اور تیسرا یہ کہ 15 سع پر اکتفا، 15 یا 16 سع پر اکتفا. ہاں، اب رہا یہ معاملہ کہ جس عورت سے اس نے اپنی بیوی سے مجامعت کی تھی تو کیا اس پر کفارہ لازم نہیں ہوا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ذکر نہیں کیا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ عورت روزے سے ہے یہ بھول گئی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس دن وہ کسی مرض کی وجہ سے روزے کی حالت میں نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مکرہ ہو، اس کو مجبور کیا گیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس عورت پر کفارہ اس لیے لازم نہ ہو کہ چونکہ اس عورت پر روزہ رکھنا اس دن کا لازم نہ ہو، بے طور کہ وہ دن ہی میں حیض سے پاک ہوئی ہو، یا اس پر روزہ فرض نہ ہو اس لیے کہ وہ مریضہ ہو یا مسافر ہو یا وہ نابالغ ہو یا مجنون ہو، اور یا اس دن وہ حیض سے پاک ہو یا حالت حیض ہی میں اس سے مجامعت کر لی ہو. ان تمام احتمالات کو امام علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمت و رضوان نے ذکر کیا ہے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنے کی شرط نص ثابت ہے، اس شرط کے ساتھ کہ ان میں نہ رمضان آئے اور نہ ایام منہیہ آئے. ہاں، اور دوسری بات ایک یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ اس کفارے کے ساتھ اس روزے کی قضا بھی لازم ہے. یہ قول امام مالک کا ہے، امام ابو حنیفہ کا ہے، امام سفیان ثوری کا ہے، ابو ثور کا ہے، اور امام احمد امام اسحاق کا ہے. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی انسان نے رمضان میں اپنی بیوی سے حالت روزہ میں وطی کی اور پھر دوسرے دن اس نے پھر دوبارہ وطی کر لی اور پہلا کفارہ ادا کر چکا ہے تو اس پر دوسرا کفارہ لازم ہوگا. ہاں، اگر ایک دن ہی میں 2-3 مرتبہ اپنی بیوی سے مجامعت کر لی تو ایک ہی کفارہ لازم ہے، اور دوسرا اگر ایک دن میں وطی کی اور کفارہ ادا نہیں کیا تھا پھر دوسرے دن وطی کی تو امام مالک، امام شافعی، امام احمد کا مذہب یہ ہے کہ ہر دن کے بدلے میں ایک کفارہ ہے. اور امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر 2 دن وطی کی ہے اور اگر اس نے بھی کفارہ ادا نہیں کیا تھا تو ایک ہی کفارہ